السلام علیکم، میں ہوں نجم الوی، یو آر واچنگ مائی ویلاگ چینل۔ آج بڑی لیٹسٹ نیوز ہے اور بریکنگ نیوز ہی سمجھ لیں۔ ویسے تو ہر نیوز ہی جو ہے بریکنگ نیوز ہوتی ہے، ہمارے یہاں ہر چینل جو دکھا رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک چینل کی خبر ہے، عثمان بزدار جو ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں، عمران خان ایک اینکر پرسن ہے، اور انہوں نے ابھی نیوز دی ہے کہ مریم نواز کو سزا ہو گئی ہے۔ یعنی نیب نے ایک لیٹر جاری کیا ہے جس میں ان کو 10 سال سزا ہو گئی ہے، اور آج ان کو سزا سنانی تھی، لیکن جس کی وجہ سے کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ سزا جو ہے سنائی نہ سکی، کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ میں اپنے ساتھ 1 لاکھ لوگ لے کر آؤں گی۔ اب 1 لاکھ لوگ لے کر آئیں گی تو کرونا وائرس کا مسئلہ اور یہ سارا کچھ لاک ڈاؤن اور کوارنٹائن، یہ ساری چیزیں چل ہی رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ فاصلہ رکھیں سب کچھ۔ اور اس میں جو ہے انہوں نے ایک پتہ کھیلا تھا کہ بھائی میں اتنے لوگ لے کر آؤں گی تو یہ مجھے سزا دیں گے، نہیں پوسٹ پون ہو جائے گی۔ اور نیب نے ان کے آئے بغیر ہی جو ہے سزا سنا دی ان کی 10 سال کی۔ خیر، سزا تو ہو گئی، لیکن سزا ہونے کے بعد ہمارے ملک میں جو ہے پھر کوئی ان کی کڈنی پرابلم، ابھی ویسے آلریڈی انہوں نے تھوڑا شروع کر دیا ہے کہ ان کو جو ہے پرابلم ہے، اور کیا پرابلم ہے یہ تو پتہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو جو ہے تکلیف ہے، کہیں تکلیف ہے، پتہ نہیں دل میں تکلیف ہے یا کہاں تکلیف ہے، لیکن یہ کہ وہ تکلیف کا علاج مجھے یقین ہے کہ وہ علاج انگلینڈ میں ہی ہوگا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ان کو سزا جو ہے ہو جائے گی، تو انہوں نے پہلے ہی ڈرامہ شروع کر دیا تھا کہ مجھے باہر بھیجا جائے۔ تو باہر بھیجنے کا ڈرامہ تو پہلے سے شروع ہو گیا ہے، تو اب ان کو سزا سنا دی گئی ہے 10 سال کی، اور بیچ میں جو ہے ایمرجنسی ہوگی، اور ان کے ساتھ ایک خاص پلان کے ذریعے ایک پلین تیار کیا جائے گا، اور اس میں جو ہے ان کو یا ایئر ایمبولینس ہے ان کو لینے، اور وہ انگلینڈ چلی جائیں گی، اور پھر وہ بھی ابو کے پاس چلی جائیں گی، بھائی واپس نہیں آئیں گی۔ اور ادھر جو ہے شہباز شریف کے بیٹے جو ہے حمزہ شہباز، ان کو جو ہے پنجاب کا چیف منسٹر بنا دیا جائے گا۔ یہ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ کیٹیگوریکلی تو میں کوئی بات نہیں کر رہا، پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے، بھائی ظاہری بات ہے ہمارے یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ہم اتنے عادی ہو گئے نیوز دیکھنے کے کہ اپنے طور پہ نئی کہانیاں اپنے طور پہ بنا لیتے ہیں، جیسے میں اپنے طور پہ بنا رہا ہوں نا، اس وجہ سے۔ ویسے تو میں نے اپنے طور پہ ہی کہا تھا، بڑے لوگوں کو غصہ آیا تھا جو میں نے کہا تھا کہ آج سے 50 سال بعد ہمارے ملک کا صدر جو ہے وہ چائنا سے ہوگا اس کا تعلق۔ ہو بھی سکتا ہے، اگر ہو گیا تو ان بیچاروں کو کیا ہوگا، کیونکہ وہ تو آتے ہی کہے گا کہ بھئی 200-400 کھڑا کر کے سر میں گولی مار دو، کیونکہ یہ سب کرپٹ لوگ ہیں، اور کرپٹ لوگ جو ہیں وہ قانون بننے نہیں دیں گے۔ خیر، یہ ہم دوسری طرف جا رہے ہیں، لیکن مریم نواز کی بات آ رہی ہے، بیچاری کو 10 سال سزا ہو گئی ہے، اور بیچاری 10 سال کی سزا کاٹنے کے بعد جو ہے بوڑھی ہو جائیں گے، اور پھر صدارت یا وزیر اعظم کا الیکشن تو لڑ نہیں سکتی۔ اس بیچ جو ہے حمزہ شہباز جو ہے پوری پارٹی کو کیپچر کر چکے ہیں، لیکن حمزہ شہباز آئیں گے یا نہیں آئے گا اس کا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ظاہری بات ہے پورا خاندان بدنام ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ عمران خان نے ایسا پتہ کھیلا کہ ویسے نواز شریف اتنا برا نہیں تھا جتنا برا لوگ کہتے ہیں، کیونکہ اب تھوڑے بہت پیسے تو یار سب لوگ کھاتے ہیں۔ اگر اس بیچارے نے کہہ دیا کہ بھئی جتنا لوٹ سکتے ہو پاکستان کو لوٹو، قرضے لو، کیونکہ آگے تو ہم نے آنا نہیں، آگے عمران خان نے آنا ہے، انہیں یقین تو ہو جائے گا، جیسے ہمیں آج یقین ہے کہ بھئی آنے والے دور میں عمران خان اگر چلے گئے، کہیں ادھر ادھر ہو گئے عمران خان، تو ان کے بعد ان کا جانشین کون ہے؟ میں پہلے سے بتا دیتا ہوں، بھائی ان کے بیٹے نے جو ہے اسلامیات میں گریجویشن کر لیا ہے، ابھی آپ نے تصویر دیکھی ہوگی، قمیص شلوار بھی پہننا شروع کر دیا، ہو سکتا ہے بندہ تیار ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں ہمارے قانون میں کوئی کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی چیز ہے کہ بھئی باہر کا آدمی جو ہے ملک کا وزیر اعظم یا کچھ بن جائے، کیونکہ ان کے لیے اگر وہ آئیں گے تو ان کے لیے تو نعرے بہت سارے ہیں، بھئی اسرائیل سے تعلق ہے، اور اس سے تعلق ہے، اور اس سے تعلق ہے، کیونکہ ہم تہمتیں لگانے میں تو ہم ماسٹر ہیں نا۔ ابھی تک ہم یہی فیصلہ نہیں کر پائے کہ بھئی عمران خان جو ہے وہ پرانے جو ان کے کرتوت ہے اس کے تحت جو ہے اپنے ریلیٹیو کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ خیر، یہ ساری چیزیں اپوزیشن کے یاد آتی ہیں، اور سب سے گندی سیاست جو ہے یہ نون لیگ کرتی ہے، کیونکہ نون لیگ کریکٹر ایسیسینیشن کرتی ہے، یہی وجہ ہے۔ لیکن 10 سال سزا ہو گئی ہے، 10 سال سزا ہونے کے بعد تو بھئی نااہل ہو گئیں، اب تو وہ کچھ بن ہی نہیں سکتی، اب تو صرف باہر ہی جا سکتی ہیں، اور وہاں جا کے جو ہے ایک اچھے سے آئی لینڈ پہ اسٹے کر سکتی ہیں، مے فیئر میں رہ سکتی ہیں، جہاں نیچے ہزاروں لوگ روزانہ کھڑے ہو کے دعا دے رہے ہوتے ہیں نواز شریف کو کہ بھئی پیسے لے کر کھا گیا، یہ ہو گیا، اور جو کہتا ہے بھئی وہی ہوتا ہے۔ بچپن میں ہم کہتے تھے نا، جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، اسی طرح وہ اوپر سے جو ہے
گردن نکالتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس طرح کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کہ یہ جب تک وہ حکومت میں ہیں تب تک یہ شور مچتا رہے گا، پھر وہاں سے اٹھ کے جو ہے کسی آئی لینڈ پہ امریکہ کے جا کے رہنا شروع کر دیں گے۔ انہوں نے کون سے لوگوں میں آنا ہے، بس یہ سیاست ختم ہوگی۔ بیچارے اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ رہے تھے ملک کا، اور ظاہری بات ہے اکیلے کوئی بادشاہ نہیں بن سکتا نا، اور بہت سے لوگ امیدوار ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا اس کو بادشاہ بنا دیا تو بھائی ہماری روزی روٹی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے بیروکریٹ جو جس طرح ملک کو دیمک کی طرح نوچ رہے ہیں نا، یہ تو اللہ ہی ان سے پوچھے گا۔ ویسے ساری بری بیماریاں انہی لوگوں کو ہیں، اور ایک غریب ملک کی قومی اسمبلی دیکھیں، کروڑوں اربوں روپے کی وہاں پہ خالی سیٹیں ہیں، اور ایک جعلی ڈگری والے کے اوپر سیکیورٹی پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اور ایک دن کا اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ 5 کروڑ روپے کا ہوتا ہے، اور اس میں اگر لڑائی جھگڑا ہو کے کینسل ہو جائے تو 5 کروڑ روپے گئے، کیونکہ ملک کے لیے تو کوئی کام کرنا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کو ترقیاتی کام کے لیے کوئی ایسا ادارہ بننا چاہیے جو کہ ترقیاتی کام پہ نظر رکھے، جو لوگ چوریاں کر رہے ہو پیسے کھا رہے ہیں، لیکن ایسا کوئی ادارہ نہیں بنے گا، کیونکہ ایسا ادارہ بننے کے لیے فوج کے لوگ مدد لینے پڑے گی، کیونکہ فوج کے علاوہ کوئی ایماندار ہے ہی نہیں ہمارے یہاں، اور فوج تھوڑا بہت کام کر لیتی ہے، یعنی فوج کا کام نظر آتا ہے۔ اب فوج سے ہی تو نالے صاف کیے تھے، جب فوج سے نالے صاف کروانے تھے تو ٹھیکہ بھی آرمی کو ہی دے دیتے، خود کیوں صفائی کرنا شروع کر دیے؟ ابھی 3 مہینے بعد بارش ہوگی، کراچی وینس بن جائے گا۔ خیر، مریم نواز کی ہم بات کر رہے تھے، ہم کہاں نکل جاتے ہیں ادھر ادھر، پاکستان مسائل اتنے ہیں کہ ہم ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، کھلی پلی کیا کریں بھائی۔ لیکن بات یہ ہے کہ 10 سال کی سزا ہو گئی ہے، اور ابو یاد آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ابو یاد آنا شروع ہو گئے ہیں تو بھائی ظاہری بات ہے اب بیچاری جائیں گی اور ابو کے ہاتھ سے ہارلیکس بنا کے پئیں گے، اوولٹین دودھ میں ڈال کے پئیں گے، دوبارہ طاقتور ہو کے ہی مین ہو کے جو ہے، یا شی مین ہو کے جو ہے نا، یا ونڈر وومین ہو کے جو ہے وہ دوبارہ آئیں گی، سیاست میں قدم رکھیں گے اور کوئی نیا نعرہ لے کر آئیں گے۔ ویسے ان کے سارے نعرے بیکار ہو گئے، کیونکہ گو نواز کو اور مجھے کیوں نکالا، اب بتاؤ یار مجھے کیوں نکالا، ایسے لگتا ہے جیسے باتھ روم میں چھپے بیٹھے تھے، مجھے کیوں نکالا۔ اب جس نے بھی نکالا وہ بھی بیچارہ پچھتا رہا ہوگا کہ میں نے ان کو کیوں نکالا۔ لیکن یہ ہے کہ نہ عمران خان کو چھیڑنے کے لیے پہلے تو ان کو بیچارے بری بیماریاں دکھائی گئیں، اور جب ان کو بھیجا گیا کہ بھئی اچھا بھائی جاؤ تم تو مرد والے ہو، کہیں ہمارے اوپر نہ آ جائے مسئلہ تمہارا، تو پھر یہ کہ وہ ان کے لیے جہاز تیار کیا گیا، سعودی عرب سے جہاز آیا تھا، ان کے قطری دوست نہیں دیا تھا مجھے لگتا ہے کہ بھائی انگلینڈ تک چھوڑاؤ، کیونکہ بڑی مشکل ہو رہی ہے، کہیں پی آئی اے کے جہاز میں بھیجا، کہیں راستے سے ہی واپس نہ آ جائے تو میرے جہاز میں بھیج دو۔ یہ ڈر کے مارے انہوں نے قطری کا جہاز لیا تھا، اور اس میں بیٹھ کے دکھایا انہوں نے باقاعدہ کہ سیڑھیاں چڑھ کے گئے ہیں، مرنے جیسی حالت تھی، سیڑھیاں چڑھ کے گئے ہیں، جہاز ہیتھرو ایئرپورٹ پہ رکا ہے، اور پیدل نکلے ہیں باہر، ٹیوب ویوب بھی نہیں لگی، اسی سیڑھیوں سے اتر کے اور ہنستے باشتے جو ہے نا پہلوان کی طرح جا رہے ہوئے، ہاں میں لندن آ گیا، میں سیاسی پناہ اپنا ہی کر کے وہاں پہ جو ہے ٹھپا شپا لے کے وہاں پہ رہوں گا، اور یہ ان لوگوں کے طریقے ہیں۔ لیکن جو یہاں دیکھنے والے ہیں وہ بے شرموں کی طرح آج بھی جو ہے اس کو غدار نہیں کہہ رہے۔ خیر ان کو کہنا تھوڑا سا مشکل ہے بھائی، بیچارے اصل میں ہمارے ملک میں جنہوں نے ملک نہیں بنایا ہوتا نا وہ محب وطن ہیں، الٹا حساب ہے، جنہوں نے ملک بنایا ہے وہ غدار ہیں، سچ بات تو یہ ہے۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں نا، جس نے خواب دیکھا وہ زیادہ ریسپیکٹیبل کہلاتا ہے، لیکن جس نے ملک پورا بنا کے آپ کو دے دیا اس کو کہتے ہیں اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اصل مقصد ہے بھائی میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے بھی آج ایک خواب دیکھا ہے، بتاؤں گا نہیں، میں نہیں بتاؤں گا جیسے وہ ایک صاحب ہے نا جو کہتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا، تو میں نہیں بتاؤں گا، لیکن میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے، اور میں نہیں بتاؤں گا اس لیے میں نہیں بتاؤں گا کہ کہیں مجھے بھی جو ہے کہیں مزار بنانا شروع کر دے اور پوجا کرنا شروع کر دے میری، تو اس وجہ سے۔ ویسے ایک پریڈکشن تو میں نے کی ہے بھائی، 1950 میں چائنا کا ہمارا صدر ہو سکتا ہے، بھائی ہر چیز ہم چائنا کی استعمال کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے صدر کی بھی تو کمی ہو جائے گی، صدر وزیر اعظم ہوگا یا صدر ہوگا کوئی بھی ہوگا، اب صدر راج تو لگا دیں عمران خان تو زیادہ اچھا ہوگا، اس لیے کہ اور پھر اگر ملک آپ نے بچانا ہے تو ملک کے آپ کو صوبے بنانا ہوں گے، 3 صوبے سندھ کے بنائیں، 4 صوبے پنجاب کے بنائیں، 3 صوبے سرحد یعنی خیبر پختونخوا کے بنائیں، جیسے کہ کیا کہتے ہیں سرائکی صوبے کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، پھر دوسرے ہیں، اسی طرح بلوچستان کے 5-6 صوبے بنائیں، تبھی جا کے کام ہوگا، کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے، صوبے بنائیں گے تو پھر وہاں پہ اچھی طرح جو ہے الیکشن وغیرہ ہوں گے، بلدیاتی الیکشن، کونسلر ہوں گے، اور پھر یہ کہ زیادہ سے زیادہ کام ہوگا تو تھوڑا سا ملک میں بغاوت بھی کم ہو جائے گی، کیونکہ جو صاحب جو اترا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم الگ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ پوری آرمی سے کیسے لڑو گے، الگ کیسے کرو گے،
کوئی الگ ولگ نہیں ہوتا. پاکستان بننے سے پہلے تو وہ ہندوؤں کا تھا، جس کو تم کہتے ہو نا ہمارا صوبہ ہمارا صوبہ، وہ سب ہندوؤں کے پاس تھا. تو پاکستان بنایا کس نے؟ قائد اعظم نے. تو شکریہ ادا کرو اس کا کہ اس نے ملک بنایا اور تمہیں ایک نام دیا. ورنہ یہ جتنے بھی صوبے ووبے ہیں یہ سب ہندوؤں کے تھے، تم لوگوں کے نہیں تھے. تم لوگ تو کھیتوں میں کھیتی باڑی کرتے تھے اور دوسرے جو دعوے دار ہیں وہ گھوڑے نہلاتے تھے. یہ ساری باتیں موجود ہیں ریکارڈ پہ، تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بات یہ بھیا سدھر جاؤ، کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ملک ہے تو ہم ہیں، ملک نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ نے دیکھ ہی لیا ہے ہندو مسلمانوں کو جو ہے ہندو کس طرح وہاں پہ پریس کر رہے ہیں. ویسے تو وہاں ایک بیوقوف آگے بیٹھ گیا ہے، وہ 30 کروڑ مسلمانوں کو اپنے خلاف کر بیٹھا ہے اور 9 کروڑ سکھوں کو کر بیٹھا ہے. اگر یہ بگڑ گئے نا تو خالستان بھی بن جانا ہے اور 1-2 پاکستان اور وہاں پہ بن جائیں گے. خیر اب ہو سکتا ہے عقل آ گئی، عمران خان کو خط وط لکھا ہے اور اب آ کے جو ہے کوئی تصفیہ وغیرہ کر رہے ہیں. اور عنقریب جو ہے آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کی ٹیم پاکستان آئے گی اور آپ کرکٹ میچ دیکھیں گے. اور وہ میچ ہوگا گوادر کے گراؤنڈ میں. گوادر کے گراؤنڈ میں انڈیا پاکستان کا میچ ہونے والا ہے. آپ لوگ تیار ہو جائیں، چھریاں وریاں تیز کر لیں اور تالیاں والیاں جو ہیں تھوڑی سی بجانے کے لیے ہاتھوں میں جو ہے نا سرسوں کا تیل وغیرہ لگا لیں تاکہ کھال موٹی ہو جائے تالیاں بجانے کے لیے. کیونکہ آپ کی ٹیم انڈیا سے جیتے گی یا ہارے گی یہ تو فیصلہ نہیں کر سکتے. اگر انڈیا نے ہمارے ملک میں آ کے ہرا دیا تو کیا ہوگا. لیکن یہ کہ ہمارے ہار جیت کا فیصلہ بھی اوپر والے کرتے ہیں. اوپر والے کہتے ہیں یار انڈیا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہار جاؤ، اور ہم لوگ ہار جائیں گے بھائی. کیونکہ جیسا کہ پہلے ہوتا رہا ہے تھوڑا بہت شک و شبہات تو پائے جاتے ہیں نا کہ ہماری ٹیم کس طرح انڈیا میں جا کے کھیلتی تھی کہ بھئی اگر ہم جیت گئے تو انڈیا سے تعلقات زیادہ خراب ہو جائیں گے. تو اس لیے چلو بھئی ہار جاؤ اور تھوڑی سی بیٹ ویٹ لگا کے پیسے ویسے بنا لو. ویسے ابھی بھی PSL وغیرہ میں جو بڑا لمبی گیملنگ تو ہوتی ہے، کیونکہ گیملنگ اگر نہیں ہوگی تو یہ کھلاڑی جو 4-4 کروڑ روپے کے خریدے جاتے ہیں یہ کہاں سے خریدیں گے. گراؤنڈ میں تماشائیوں سے تو پیسے جمع نہیں ہوتے ہیں. پوری دنیا میں گیملنگ ہوتی ہے یا انڈر کور ہوتی ہے، لیکن یہ کہ انڈیا میں تو ہوتی ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. باقی مریم نواز کے حوالے سے جو ہے یہ کچھ کے لیے خوشخبری ہے، کچھ کے لیے افسوس کی بات ہے. لیکن مریم نواز کے اپنے لیے مجھے نہیں پتا وہ خود کیا محسوس کر رہی ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہیں سزا دینے کے بعد ان کو انگلینڈ بھیج دیا جائے اور مزے سے وہاں پہ رہ جا کے. تو میں تو ویسے بھی 100% جو ہے ابھی جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ انسانی ہمدردی کے تحت پلین میں بٹھا کے اچھی طرح ان کو 5 اسٹار ہوٹل لندن میں جو ہے نا ہلٹن ہوٹل میں ٹھہرا دیا جائے گا کہ آپ سزا جو ہے نا یہاں پہ کاٹیں اور تھوڑا سا گھومیں، شاپنگ واپنگ کریں، اور مہینے کا جو پیسہ وغیرہ پاکستان سے آتا ہے وہ جاری رہے گا. اگر کوئی اور ہوتا تو اس کی جائیدادیں وغیرہ سب قبضہ ہو گئی ہوتی، سب ضبط ہو گئی ہوتی. لیکن یہ کہ جو بڑے چور ہوتے ہیں نا ان کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ججوں سے بھی زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں وہ تو. اور جج بیچارے کیا کریں؟ جج تو بھئی ظاہری بات ہے جیسے آپ ثبوت دیں گے وہ بیچارے ویسے ہی فیصلہ کریں گے. اور رشتہ داری تو بھئی سب کے ہوتی ہے. بھئی اپنے گرائیں کو کون سزا دے گا یار؟ اپنے گراؤں کو تو بھیج دیتے ہیں. اب دیکھیں نا نواز شریف نے الطاف حسین کے لیے گڈھا کھودا تھا، آج خود گر گئے. تو یہ تو ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی کرتا ہے. ویسے الطاف حسین جو ہیں وہ ان کو گڈھے میں خود بھی گرنے کا شوق تھا. انہوں نے اس قسم کے بیان دیے، لوگ کہتے رہے بھائی پڑھ کے لکھ کر دیا اگر تقریر تمہاری زبان پھسل جاتی ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے کہا کہ بھئی میرے پاس اتنی پبلک ہے اور اب تو کوئی مجھے کچھ ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا، کچھ ہو ہی نہیں سکتا. پبلک جیل کی دیوار توڑ کے نکال تو لائی تھی. لیکن یہ کہ اس دن سے جو ہے آپ کی گڈی جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گئی تھی. اور واقعی کبھی بھی جو ہے کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہوتا جو ہمارے ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو اصل جو آرمی ہے جو ملک کو چلا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، جس کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، لیکن وہی ملک چلا رہی ہے. کیونکہ یہ تو کنفرم ہو گیا بھائی، کیونکہ نواز شریف ہوں یا کوئی بھی ہو، یہ جو بیوروکریٹ ہیں، یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، یہ ملک کو صرف لوٹنے کے لیے آتے ہیں. 30 سال ملک لوٹ کے گئے، آج پھر عوام انہیں کو ووٹ دے گی آگے. آپ دیکھ لیے گا عوام ان کے ساتھ ہے. اب مریم نواز جو ہیں وہ 1 لاکھ لوگوں کو لے کر آ رہی تھیں. تو وہ 1 لاکھ لوگ کیا آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے جب ملک لوٹ رہے تھے یہ لوگ؟ IMF کا قرضہ لینے کا مطلب ہے جس نے لیا ہے وہ غدار ہے. کیونکہ آج جو ہے بربادی ہماری IMF ہی کر رہا ہے، ورلڈ بینک کر رہا ہے، اور کون کر رہا ہے؟ آج جو ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں تو پھر اب عمران خان جو وزیر اعظم آیا ہے جو کسی کی سنی نہیں رہا، تو آپ دیکھ لیں کیا ہو گیا ہوگا. کچھ بھی نہیں بگاڑ لیا. پاکستان کی اکانومی اچھی ہو رہی ہے. اب ان لوگوں کی سن لیتا تو ہم کھنڈر میں پہنچ جاتے، کیونکہ پلان تو یہی تھا. کیونکہ 30 سال میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا، کوئی ہماری اکانومی اچھی نہیں ہوئی. ہمارے ہمیشہ 30 سال تک یہ بتایا جاتا رہا کہ بھئی لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کی کمی ہے. جبکہ آج پتہ چل رہا ہے کہ بھئی بجلی کمپنیوں کو جو آئل وغیرہ دیا جاتا تھا وہ اس سے بجلی نہیں بناتے، وہ مارکیٹ میں بیچ دیتے تھے
اور ادھر سے بھی پیسے اور ادھر سے بھی پیسے کما لیا کرتے تھے. یہ باتیں اب سامنے آ گئی ہیں ساری، لیکن سب خاموش بیٹھے کیونکہ ہمارے یہاں سزا تو کبھی کسی کو نہیں ہوتی. یہ آئی پی پیس سے جان چھڑاؤ کیونکہ یہ بے نظیر لے کر آئی تھی ان کو. تو پھر راجا رینٹل ہے، کیا ہوا ان کا؟ کوئی سزا نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا. ہمارے یہاں کسی کو کچھ نہیں ہوتا جب تک سزا نہیں ہوگی، تو پھر تب تک تو یہی حال رہے گا بھی جو ہو رہا ہے. اور کیا کہتے ہیں، بس اللہ ہی بچائے پاکستان کو. مودی صاحب جو ہیں بیچارے آج کل بہت پریشان ہیں، کیونکہ ایک ہی کیتا ہے یار. چائنا کو جو ہے ہم نے اپنا علاقہ تو دے دیا ہے، اب پورا ان کا ٹی وی کا جو میڈیا ہے وہ دن رات چیخ رہے ہیں نہیں نہیں ہم نے تو نہیں دیا، ہم نے نہیں دیا. شرمندہ ہو رہے ہیں. کھیسیانی بھی لکھا منوچ سارا دن پاکستان کے کبوتروں کو ISI کا جاسوس کہتے تھے. آج کیا ہوا؟ آج تو وہ یاجود ماجود نے جو ہے نا تمہاری ایسی تیسی کر دی ہے. خیر یہ تو خیر مذاقی باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن یہ کہ پڑوسیوں سے اچھے تعلقات ہونا چاہیے. یہ ہماری مذہبی کتابیں بھی بتاتی ہیں کہ پڑوسیوں کا زیادہ حق ہوتا ہے. اب جیسے امریکہ ہے، امریکہ اپنے پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھے ہوئے ہیں. کینیڈا وغیرہ، کیوبا وغیرہ سب سے اچھے تعلقات ہیں، برازیل وغیرہ. لیکن لڑنے آتا ہے پورا جہاز لے کے ایشیا میں، اور ایشیا میں ہی سارے غدار ہیں بھائی. ایشیا میں جو ہے ان کے وہ پالتو ہیں، وہی بلواتے ہیں آ جاؤ جی آ جاؤ. اور وہ جو ہے ایک راکٹ ادھر ایک راکٹ ادھر مارا اور بیچ میں نوٹ کمائے چل دیے. یہ ہوتا ہے جیسے عراق اور ایران کو لڑوانے کے بعد جو ہے جو کمزور ہوا اس کے تیل پہ قبضہ کر لیا جا کے. اب ایران سعودی عرب لڑیں گے اور یقیناً سعودی عرب ہارے گا، اور اس کے بعد سعودی عرب کے تیل پہ ہی بیٹھ جائیں گے جا کے. اور پھر اسرائیل کی جو پلاننگ ہے کہ بھئی وہ جو ہے کہ سلیمانی اور جو اپنی وہ جو علاقہ وغیرہ بنانے کے چکر میں تھے، وہ سعودی پہاڑیاں وغیرہ سب کی ہو جائیں گی. اور پھر جو ہے دجال ایک آنکھ کا جو ہے اس کا ظہور ہوگا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ تو پھر کیا کہتے ہیں شیخ چلی کی کہانیوں میں آپ پڑھ ہی چکے ہیں. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ساری شیخ چلی کی کہانیاں ہی ہیں. ہونا تو وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ جو ہے کبھی غلط نہیں چاہتا، کیونکہ اینڈ میں تو سب نے کلمہ پڑھ ہی لینا ہے 100%. خیر میں ہوں نجم الوی، یو آر واچنگ مائی ویلاگ چینل. اگر آئندہ بھی دیکھنا ہے تو سبسکرائب کریں، اور یہ ٹھینگے کا جو نشان اوپر ہوا ہوا ہے نا اس کو دبا دیں نیچے. تو تھمز اپ کا مطلب ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو پسند کیا. خیر تھی تو کامیڈی، لیکن اس بیچ جو ہے میں نے آپ کو جو ہے چکر بازیاں بھی بتا دی ہیں. جو بائیڈن جو ہے باقی جو ٹرمپ نے کام کیا تھا نا وہ باقی کام جو بائیڈن آ کے کرے گا. لیکن ٹرمپ کا میں شکر گزار ہوں کہ اس نے مسلمانوں کو اتنا تنگ کیا کہ آج لگ رہا ہے کہ سب منظم ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ ہی منظم رہیں گے. اور ایک بڑی آفت امریکہ کے لیے تیار ہو رہی ہے. ایشیا میں چائنا، رشیا، پاکستان، انڈیا، سری لنکا اور نیپال اور ملیشیا اور ترکی، یہ سب مل کے ایک بلاک بننے والا ہے جہاں تک میرا خیال جاتا ہے. شاید انڈیا شامل نہ ہو، لیکن انڈیا چاہ رہا ہے 100% شامل ہو. اور اس بلاک میں اسرائیل بھی ہوگا، کیونکہ بظاہر میں تو پروڈکٹ کرنے میں کیا ہے بھائی، جیسے ایک صاحب نے خواب دیکھا اور کہتے ہیں پاکستان میں نے بنایا، اسی طرح میں آج یہ خواب بتا دیتا ہوں اپنا کہ بھئی فلسطین کا مسئلہ حل ہونے والا ہے، اور یمن کا بھی جھگڑا ختم ہونے والا ہے، یمن اور سعودی عرب کا جھگڑا، اور ایران اور سعودی عرب کی بھی دوستی ہونے والی ہے. اس ویڈیو کو سیو کر لیں، اور آگے جو ہے نا 2-3 سال بعد دیکھ لیے گا یہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے. اور جب فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو عمران خان تو کہہ چکے ہیں کہ بھئی جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم تسلیم نہیں کریں گے. تو جب فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو پوری OIC جو ہے نا وہ سب کے سب تسلیم کر لیں گے. ویسے اسرائیل کو آلریڈی جو ہے وہ ان سے تو دوستی ہے نا، ترکی ورکی سے تو دوستی ہے، اور ہم آج کل تو بھئی ترکی کی ساری بات مان رہے ہیں تو پھر ہم ان کی بھی بات مانیں گے، اور ایک بڑا بلاک بن جائے گا. اور امریکہ جو ہے نا وہ اچار کھائے گا بیٹھ کے، کیونکہ کافی بیوقوف بنا لیا اور کچھ دیا بھی نہیں ہے. جنگیں کروائی ہیں، لوگوں کو یوز کیا ہے، اور پاکستان کو کیا ملا؟ مار مور کے اور ڈرون حملے اور برباد کر دیا. اصل میں ان کا مقصد تھا پہلے کمیونزم کو ختم. جب کمیونزم کو ختم کرنا تھا تو KGB کو خوب بدنام کرتے تھے. ساری فلمیں KGB کے خلاف بن رہی ہوتی تھیں، رشیا کے خلاف. اب اسلام ختم کرنے کے چکر میں تو ملاؤں کو ٹیررسٹ، اور یہ وہ جو آدمی پتھر سے لڑ رہا ہے وہ ٹیررسٹ ہے، جو بم گرا رہا ہے وہ جو ہے وہ ڈیموکریسی کے لیے بم برسا رہا ہے 7 سمندر پار اتنی دور سے آ کے. اور اس کو کیڑا ہو رہا ہے کہ سعودی کہ وہ پوری دنیا کی آرمی جو ہے طالبان سے ہار گئی ہے. شرم کا مقام ہے. اور اب چاہ رہے ہیں کہ ہم جائیں نہیں، کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں، لیکن ذلیل تو ہو چکے، جانا تو بڑے. بھائی کرونا وائرس کی آڑ میں جو ہے خود ہی مر گئے. گڈھا کھودا تھا کرونا وائرس کے لیے، کرونا وائرس پھیلا کے گڈھا کھودا تھا کہ شاید ان ملکوں کی آبادی کم ہو جائے گی. آبادی اپنی کم ہو گئی، سارے بوڑھے جو نکل لیے پتلی گلی سے.
خیر سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور یہ مزے مزے کی باتیں آئندہ بھی میں بتاؤں گا، لیکن یہ باتیں آپ کو جب ہی نظر آئیں گی جب آپ سبسکرائب کریں گے اور کمنٹس میں لکھیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور لائک ضرور کر لیں، خاص طور پر فیس بک پہ شیئر کر لیں۔ خدا حافظ۔